امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بھی مسلمان جو ذلیل ہوئے ہیں نا، رسوا جہاں پہ بھی ہوئے ہیں، جس طریقے سے فرماتے ہیں آج کل کچھ یہودی سائیونسٹوں نے مسلمانوں کے مثلا مسجد اقصی پہ قبضہ کر لیا، مسلمانوں کی سرزمین پہ فلسطین پہ قبضہ کر لیا، فرماتے ہیں ان کے اندر یہ جرت کیوں آئی ہے؟ کب کیوں کافر مشرک اتنی جرت کر رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کی علاقوں پہ قبضے کر رہے ہیں، حتیٰ بیت المقدس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی مہم ترین وجہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، صفحہ نمبر 167 آئین انقلاب اسلامی، فرماتے ہیں اس کی مین وجہ یہ ہے کہ سرزمینہ مارا جو اشغال انہوں نے کیا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں وہ مردم نہ توانند بے اقدام فوری برخیزن، اور لوگ بھی اب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، لیکن لوگ مسلمان چاہتے ہیں کچھ کریں، اپنی زمینوں کو آزاد کریں، اللہ کے گھر کو آزاد کریں، لیکن کیوں نہیں ہو پا رہا؟ فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانان بے اجرائے حکم خدا بر نخواستے، مسلمان اللہ کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے نہیں اٹھے، یعنی حکومت اسلامی بنانے کے لیے نہیں اٹھے۔ وہی جو بات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت فقیہ میں کہی ہے کہ ہر اسلامی ملک میں حکومت اسلامی ہونی چاہیے اور طاغوتی نظام ختم ہونے چاہیے، اور یہ ممکن ہے۔ انہوں نے پورا اس کو پریکٹیکل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ بعض کہتے ہیں جی کیسے کیا جائے، بتایا اس کو، اتحاد بین المسلمین اس کا ایک سٹیپ ہے، ایک صالحین مل کے بیٹھے، مسلکی رہبر معظم اپنی کتاب میں فرماتے ہیں مسلکی تعصبوں سے نکل کے یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہی بات جو رہبر معظم نے کی ہے، پاکستان کے اندر بھی بہت سارے مفکرین اہل سنت جو ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ پاکستان میں اس وقت نظام اسلامی بن سکتا ہے جب مسلکی تعصبات سے نکلا ہوا ایک گروہ اٹھے گا اور مل کے کام کرے گا۔ لیکن اگر کوئی یہ کہ ہم بریلوی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم جو اہل حدیث ہیں، اور پھر ہم شیعہ ہیں، اور اپنے مسالک پہ اتنا تعصب رکھتے ہوں کہ دوسرے کو ہمیشہ گرانے کی کوشش کریں، یہ کبھی بھی ملک کے اندر اور اسلامی ممالک کے اندر یہ لوگ کبھی بھی تبدیلی نہیں لے کے آ سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے یہاں باقاعدہ مسلکی تعصب کو پروان چڑھایا جا رہا ہے، اور وہ جو ہمارے بعض دوستان ہیں جو قم اور نجف سے پڑھ کے آئے ہیں، ایسی سرزمینوں سے آئے ہیں جہاں پہ علماء اور فقہاء نے ان کو بتایا ہے کہ مسلکی تعصبات سے اوپر ہو کے اسلام کا نمائندہ بننا ہے، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں، بہت بڑی تعداد یہی کام کر رہی ہے۔ سوشل میڈیا پہ ان کے جب میں کلپس دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں۔ وہ موضوعات جو اختلافی موضوعات ہیں جن کو یعنی مسلسل ہوا دینا پھیلانے سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے بعض ہماری اختلافی چیزیں ہیں ان کو بیان کیا جائے، لیکن بعض موضوعات کو اس طریقے سے بیان کرنا کہ ان کے ساتھ ایک فساد اٹھے معاشرے کے اندر، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں حقانیت بیان کرنی چاہیے طریقے سے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جو درست بات ہے وہ بیان کی جائے، لیکن اتحاد کے اندر جو ہم جو چیز بیان کرتے ہیں اتحاد اور وحدت میں، وہ یہ ہے کہ مشترکات کے اوپر زور، یعنی زیادہ سے زیادہ ان کو ابھارا جائے اور اختلافی چیزوں کو کم رنگ کیا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے، بہت سارے آج کل کیا کر رہے ہیں اہل علم، وہ جو اختلافی چیزیں ان کو ہوا دے رہے ہیں، الٹ کام کر رہے ہیں، یعنی اتحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور پھر ساتھ یہ بھی کہہ دیتے ہیں، دکھ کی بات یہ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اتحاد ضروری چیز ہے، اتحاد ضروری چیز ہے۔ یہ منافقت بڑی خطرناک ہے، یہ منافقت خطرناک ہے۔ انشاءاللہ یہ میں آپ کی خدمت میں حکومت کے موضوع کے بعد میں یہ بحث کروں گا، خود میں نے جو کل آپ کی خدمت میں بھی عرض کیا تھا کہ آیت اللہ مصباح یزدی نے جہاں پہ یہ بیان کیا ہے کہ اسلامی حکومت کیسی ہوتی ہے، نہ جو جمہوریت ہے نہ ڈکٹیٹرشپ ہے، تو کیسی ہوتی ہے اسلامی حکومت، تو اس کے اندر بہت خوبصورت چیزیں جو انہوں نے بیان کی، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں جو بعد میں اگر توفیق ہوئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ فرماتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیوں آج مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں؟ مہم ترین وجہ کہ حکم خدا کو اجرا کرنے کے لیے نہیں اٹھے، وہ تشکیل حکومت صالح و لائق نہ دادند، اور صالح اور لائق لوگوں کو، دین شناس لوگوں کو حکومت نہیں دی۔ اگر حکومت کنندگان کشورہ اسلامی نمائندے مردم با ایمان و مجری احکام اسلامی بودن، اگر مسلمان ممالک کے جو نمائندے ہیں وہ ایسے لوگ ہوتے جو ایمان والے ہوتے اور احکام اسلام کو اجرا کرنے والے ہوتے، اور اختلافات جزئی کو سائڈ پہ رکھ دیتے،
جز اختلافات کو سائڈ پہ رکھ دیتے، دست از خرابکاری و تفرقہ اندازی برمی داشتن، اور خرابکاری اور تفرقہ بازیوں سے نکل جاتے. اگر مسلمان یہ کام کر لیتے، کچھ لوگ یہ کر لیتے کہ تفرقہ بازیوں سے نکل کے، فرقہ واریت سے نکل کے اللہ کے اسلام نظام کو نافذ کرنے کی سوچتے، فرماتے ہیں، اور متحد ہو جاتے، ید واحد می بودند، اور ایک ہاتھ میں ہاتھ رکھ لیتے، درآن اس صورت میں کیا ہوتا کہ یہ جو تھوڑے سے یہودی بدبخت ہیں کہ عمال امریکہ و انگلیس و اجانبن، کہ جن کے پیچھے امریکہ اور جو ہے وہ انگلینڈ ہے، جو ان یہودیوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، تو یہ کبھی بھی یہ جرأت نہ کرتے کہ مسلمانوں کی زمینوں کے اوپر، مسلمانوں کے مقدسات کے اوپر قبضہ کرتے، کبھی بھی نہ ہوتا. تو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہاں پہ جو تعبیر فرما رہے ہیں صالحین کی حکومت، صالحین کی حکومت، یعنی وہ جو اشارہ کیا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، ابھی میرے پاس وقت کم ہے. یہ میں علماء کے متعلق جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، میں وہ بیان کر دیتا ہوں. فرماتے ہیں علماء اسلام موظفند با انحصار طلبی و استفادہ نامشروع ستمگران مبارزہ کنند. یہ مہم ابھی چیپٹر سامنے آ گیا، مہم بحث آ گئی ہے. بس اس بھی میں اپنی بحث کو ختم کریں گے انشاءاللہ. سوالات کے جوابات بھی ساتھ ساتھ وقتاً فوقتاً عرض کیے جائیں گے. علماء اسلام موظف ہیں با انحصار طلبی و استفادہ نامشروع ستمگاران مبارزہ کنند. وہ ظالم لوگ جو سب کچھ اپنے ہاتھوں میں جنہوں نے سمیٹ لیا ہے، لوگوں کا مال کھا رہے ہیں اور غیر مشروع ناجائز استفادے کر رہے ہیں، طاقت سے ناجائز استفادے کر رہے ہیں، ان کے ساتھ مبارزہ کریں، ٹکرائیں. علماء امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں علماء اسلام موظفن، وظیفہ ہے ان کا، ورنہ گزارن ادعی کثیر گرسنے و محروم باشند، اور نہ کریں ایسا کام کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد بھوکی اور پیاسی سوئے، ظالم کھا رہے ہیں اور علماء دیکھ رہے ہوں. و تر کنارے آنا ستمگاران غارتگر و حرام خور در ناز و نعمت بے سر بے برند، اور ان کے یعنی ایک طرف کچھ لوگ غریب بھوکے مر رہے ہوں اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہوں جو ظالم ستمگر غارتگر حرام خور ناز اور نعمت میں پل رہے ہوں، عیاشیاں کر رہے ہوں، اور کچھ لوگ بھوکے پیاسے مر رہے ہوں. آپ دیکھیں نا ہماری اب سوسائٹی میں حالت دیکھیں، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے سارا مال سمیٹ کے کھا رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد جو ہے وہ بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہی ہے، غربت ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ علماء کی ذمہ داری لگا رہے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام ہی فرمایت، حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں من حکومت رب این علت قبول کردم، میں نے اس وجہ سے حکومت کو قبول کیا کہ خداوند تبارک و تعالی از علماء اسلام تعہد گرفتے، کہ اللہ نے علماء اسلام سے تعہد لیا ہے اور وہ آنارا ملزم کر دے اور ان کے لیے ضروری قرار دیا ہے کہ در مقابلے پرخوری و غارت گری ستم گران، کہ وہ جو حرام خور ہیں، جو غارت گر ہیں، جو ظالم ہیں، ان اور وہ گرسنگی یہ محرومیت ستم دیدگان ساکت نہ نشینت، اور جو بعض بھوکے اور محروم ہیں، ان دونوں حالتوں کو دیکھ کے علماء خاموش نہ رہیں. ایک طرف لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک بڑی تعداد محروم مستضعف بھوک پیاس میں مر رہی ہے. وہ بیکار نہ استند، اور علماء بیکار ہو کے نہ بیٹھیں. ایک اور فرماتے ہیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے خوبصورت جملے، یہ سارے پڑھنے چاہیے. خود اپنے بارے میں بھی انہوں نے بڑی خوبصورت یہاں پہ چیزیں بیان کی ہیں. یہ کتاب ضرور مطالعہ کریں، آئین انقلاب اسلامی. فرماتے ہیں کہ امروز چطور می توانیم ساکت و بیکار بے نشیم، کیسے ہو سکتا ہے آج ہم خاموش ہو کے بیٹھیں اور بیکار ہو کے بیٹھ جائیں. وہ بے بینی مدعی خائن و حرام خور و عامل بیگانے بے کمک اجانے و بے زور سرنیزے ثروت و دسترنج صدا ملین مسلمان را تصاب کر دیں وہ نمی گزارن حد عقل نعمتہ استفادہ کنن. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ عیاشیاں کر رہے ہیں، ساری پبلک کا کھا جاتے ہیں، اور پیچھے سے کچھ لوگوں کا ان کے اوپر ہاتھ ہے اور وہ انہوں نے ممالک کے کنٹرول مسلمان ملکوں کے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. فرماتے ہیں اور ایک بڑی تعداد بھوکی اور پیاسی مر رہی ہے.
لوگوں کے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے ایک بڑی تعداد کے پاس. وظیفہ علماء اسلام و ہمیں مسلمانان است، تمام علماء اسلام اور مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ بے این وضع ظالمانہ خاتمے بے دیں، کہ اس ظالم وضع کو ختم کریں. ودر این راہ کہ راہ سعادت صدہا ملین انسان از، اور اس راہ میں راہ امامت اور ولایت میں قدم رکھیں، مبارزہ کریں، ظالموں سے ٹکرائیں، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کے لیے سعادت ہے. حکومت آئی ظالم را سرنگو کنند، حکومت ہے ظالم کو سرنگو کر دو، وہ حکومت اسلامی تشکیل دیں، اور حکومت اسلامی کو تشکیل دیں. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو شہادت کے لیے رکھا ہوا ہے سامنے، میں تیار ہوں اپنے آپ کو قربانی دینے کے لیے، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ ظالم آئیں، اسلام کو نابود کریں، اسلامی قوانین کی توہین کریں، مذاق اڑائیں اور ہم دیکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں یہ برداشت نہیں کر سکتا. تو یہ صالحین کی حکومت یہ بڑا مہم. اب یہاں سے ان لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ اگر مجھے پھر فرصت ملی میں کلپس آپ کو سناؤں گا شہید عارف الحسینی کے رحمۃ اللہ علیہ کے، جو بیان کر رہے ہیں قرآنی نظام ہونا چاہیے. کتنی واضح وہ باتیں کرتے تھے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وارث تھے، اسلامی فکر ناب کے پرچمدار تھے، اور آج بھی استاد محترم حافظ اللہ یہی بات کر رہے ہیں، یہی نظریہ ولایت فقیہ کو بیان کر رہے ہیں، اور یہ عملی ہونا ممکن ہے. اگر سب صالحین مل کے جد و جہد کریں تو حکومت قائم صالحین کی ہو سکتی ہے. خداوند متعال ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.